آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید کے مزعومہ مشرکین مکہ بہت گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا بھی کرتے تھے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سہتے رہے، لیکن ایک موقع پر جبکہ آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ جب وہ فوت ہوئے تو
انہوں نے پھر آوازیں کسنی شروع کر دیں کہ بطرا محمد منا الیاذ باللہ، کہ محمد ہم میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نسل کٹا ہے، یعنی اس کی اولاد زندہ نہیں رہتی۔ بطر محمد منا، بطر محمد منا، بس یہ کہتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، گلیوں میں چوکوں میں آوازیں کستے ہیں، نسل نہیں چل رہی ہے، جو بیٹا پیدا ہوتا ہے فوت ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو تسلی بھی دیتے، گھبراؤ نہیں، چند دنوں کی بات ہے، یہ جب جائے گا تو اس کا مشن بھی ساتھ ہی جائے گا، کیونکہ اس کا پیچھے کوئی ولی وارث ذات بھی اٹھاتے اور دل میں لال صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محبوب ہوتے ہیں، لیکن یہ سن کر تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹے کی وفات کا غم اور دوسری طرف سے بدتمیز قسم کے لوگوں کی پبندیاں، تانے، غم آپ کا اتنا ہی بڑا نا، اللہ اپنے اللہ کو نہیں ملتے، اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسلی نازل فرمائی۔ اس میں آپ کو تسلی ملی کہ محبوبم، ان کی باتوں پہ آپ کام نہ دھریں، یہ جو کہتے پھرتے ہیں کہ نسل ختم ہو گئی، مشن بھی ختم ہو جائے، آپ نہ گھبرائیں میرے پیغمبر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی کوئی بات نہیں کہ اگر ہم نے آپ کا بیٹا فوت کر لیا تو یہ بھی تو دیکھیے میرے پیغمبر کہ اس کے بدلے میں ہم نے آپ کو کوثر جیسی نعمت عطا کی ہے۔ لہذا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں، عبادت کریں، مطمئن رہیں، اپنے کام پہ لگے رہیں، یہ غم آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ رہ گئے یہ تانے دینے والے آپ کے دشمن،
وہ میری ذمہ واری ہے. ان شان آقا ہول ابتر. نسل کٹے یہ ہوں گے جو آپ کی دشمنی کرتے. میں اپنے محبوب کا نام بلند کروں گا اور اپنے محبوب کے دشمنوں کا نام و نشان بھی مٹا دوں گا. یہ 3 آیتیں آپ آسانی سے اگر اس کا مفہوم ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں تو یوں کہہ لیں کہ پہلی آیت میں ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری آیت میں ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری آیت میں ہے انجام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا. اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں کہ کوثر جو دیا مراد کیا ہے. کوثر سے آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے اور لوگ تانے دے رہے ہیں اور اللہ کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. آپ غم نہ کریں, آپ کو کوثر دے دیا ہے. بھائی کوثر اپنی جگہ پہ ایک نعمت ہے, لیکن بیٹے کی وفات کا غم تو یوں کہنا چاہیے کہ ہم آپ کو اور دے دیں گے, لیکن یہاں یہ فرمایا آپ نہ گھبرائیں, آپ کو کوثر دے دیں گے. سنیے اور سمجھیے کہ کوثر اور آپ کے بیٹے اور آپ کی ذات میں اس کی کیا مناسبت ہے. مفسرین نے اس کے کئی مطلب بیان کیے. مثال کے طور پہ سب سے پہلا مطلب انا اعطیناک الکوثر, اے میرے نبی جی آپ کو یہ تانے دیتے ہیں کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے, لہذا آپ کا مشن بھی ختم ہو جائے گا. اے میرے محبوب آپ گھبرائیں نہیں, انا اعطیناک الکوثر. مشن تو تب ختم ہو جب آپ کا پیچھے نام لینے والا کوئی نہ رہے. یہ حقیقت ہے کہ میں نے آپ کے بیٹوں کو فوت کیا ہے, اس میں بھی میری حکمت ہے, کیونکہ باپ کے بعد عموماً بیٹا ہی جانشین بنتا ہے, لیکن یہاں تو میرا یہ قانون ہے اور میں نے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما. میں نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے میرے پیغمبر, تو پھر بیٹے کے زندہ موجود رہنے سے کہیں ختم نبوت پہ حرف نہ آئے
کہ باپ کے بعد بیٹا تو تب آئے جب نبوت جاری رہے، لیکن جب میں نے آپ کی ذات بابرکات پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا میرے پیغمبر، یہی وجہ ہے کہ جانشین جنہوں نے بننا تھا وہ بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ نبوت ختم ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے بچوں کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا، تاکہ آپ کی ختم نبوت کا کوئی پہلو بھی مشکوک نہ ٹھہرے۔ اس لیے میرے پیغمبر میں نے بیٹے آپ کے فوت کیے ہیں، لیکن یہاں سے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں بیٹے کی وفات پر۔ اسی طرح جب آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، اس موقع بھی نبی کریم شدید مغموم ہوئے اور آپ کہنے لگے ان العین تدمع والقلب یحزن، ہے اللہ میں کیا کروں، میری آنکھیں برس رہی ہیں بیٹے کے غم میں، آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں، دل بڑا مغموم ہے، پریشان ہے بچے کی وفات پر، لیکن لا نقول ما یسخط الرب، میں زبان سے قطعاً کوئی بے صبری کا جملہ نہیں بولتا تاکہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے یہاں اللہ کے نبی صبر سے اللہ کی قضا کے آگے سر جھکا لیتے ہیں۔ عقیدہ بھی سمجھیے ساتھ ساتھ کہ چاہے کوئی کتنا بڑا مرتبے اور رتبے پہ پہنچ جائے، لیکن اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ موت حیاتی کا اختیار، یہ زندگی موت کا اختیار، یہ ہنسانے رلانے کا اختیار، یہ اجاڑنے بچانے کا اختیار، یہ جتنے اختیار ہیں ان اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ بعض ایسے موقع اللہ نے خود پیش کروائے تاکہ میری پوزیشن نکھرے، توحید کا مسئلہ واضح ہو۔ لہٰذا جب وہ اپنے بیٹوں کو نہیں بچا سکے اور کسی کو زندگی دینا یا کسی کی موت کو روک لینا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ عقیدہ بھی ثابت ہو گیا کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ یہ اولاد کا اختیار رکھنے والا صرف کون ہے؟ تو اے میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، بیٹا آپ کا میں نے اگر فوت کیا ہے تو کسی حکمت کے تحت کیا ہے۔ رہ گئے یہ جو تانا دینے والے ہیں، کہتے ہیں کہ مشن ختم ہو جائے گا، الکوثر، دیکھیے تو صحیح میں نے ایک لیا ہے اور پوری امت جیسے روحانی بیٹے آپ کو عطا کر دی، پوری امت کی شکل میں روحانی بیٹے آپ کو دے دیے، یعنی کوثر سے مراد امت محمدیہ ہو گئی۔ یعنی مشن تو تب ختم ہو جب پیچھے کوئی نام لینے والا نہ بچے، لیکن میرے پیغمبر اعطیناک
کوثر آپ کی جتنی امت ہے یہ قیامت تک باقی رہے گی. تو جب تک آپ کی امت باقی رہے گی آپ کا نام بھی دنیا میں باقی رہے گا. کوثر سے مراد امت. بولو, نہیں بولتا رہو. کوثر سے مراد کیا ہے؟ امت. امت کثیرہ, اور ہے بھی بہت بڑی امت. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر کوئی نبی ایک امتی کے ساتھ کھڑا ہوگا. کسی کے چند افراد, ہاں ایک بڑا جو مجھے آتا ہوا نظر آئے گا میدان محشر میں, جسے افق آسمان بھر جائے گا ان کی آمد سے. میں حسرت کروں گا اتنی بڑی امت, مجھے لگے گا کہ یہ میری ہی ہوگی. ایک افق, ایک کنارہ آسمان کا یوں لگتا ہے جیسے بھرا ہوا. لیکن مجھے بتایا جائے گا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. ابھی آپ کی امت آنی ہے, اور جس وقت میری امت آئے گی میری امت کے آنے سے چاروں کنارے بھر جائیں گے آسمان. اور فرمایا قطاریں جو لگیں گی تو 120 قطاریں لگیں گی. پوری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کے میری امت تک, نبیوں اور ان کی امتوں کی کتنی قطاریں لگیں گی؟ صفحے 120, اس میں وہ پورے آ جائیں گے. اب دیکھیے انا اعطیناک الکوثر کا مظہر دیکھیے, اور سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہو جائیے. انا اعطیناک الکوثر کی شان دیکھیے. فرمایا ان 120 صفوں میں 40 صفیں سارے انبیاء کے امتوں کی ہوں گی, اور مجھ محمد اکیلے کی 80 صفیں ہوں گی قیامت کے دن. ایک نبی کی امت کتنی صفیں, کتنی امت دیتی ہے. یہ کون کہتا ہے کہ آپ کا نام مٹ جائے گا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو آپ کا نام مٹ جائے گا. نہیں میرے پیغمبر, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے امت اتنی دے دی ہے کہ جتنے تک امت باقی رہے گی آپ کا ذکر بھی باقی رہے گا, آپ کا نام بھی باقی رہے گا. پھر امتیوں میں سے بھی اکثروں کے ناموں کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ محمد. کیا لگا ہوا ہے؟ اکثر بندوں کے ناموں کے ساتھ. کیسے آپ کا نام مٹ سکتا ہے؟ ایک معنی مفسرین نے کیا کہ الکوثر سے مراد, الکوثر سے مراد صفات کثیرہ ہیں. صفات کثیرہ, آپ کو دے دیے محبوب صفات کثیرہ, آپ کیوں پریشان ہو؟ یعنی پچھلے انبیاء میں جتنی صفات دی ہیں ان کو الگ الگ جس جس کو جتنا حصہ ملا آپ کی ذات میں وہ ساری صفتیں میں اللہ نے جمع کر دی. تو اگر یوں کہا جائے کہ پچھلے پتیاں ہیں, پتیاں, تو آپ پھول ہیں, اور اگر وہ پھول ہیں تو آپ پھولوں کا گلدستہ. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ
صوبہ ہما دارند تو تنہا داری. ایک ایک صفت پیچھے ملتی رہی، لیکن جب آپ کا نمبر لگا میرے پیغمبر تو ہم نے آپ کی ذات میں سارے جہان کی صفتوں کو جمع کر دیا ہے. جب آپ کو اتنا اونچا شان دے دیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، تو کون آپ کا نام مٹا سکتا ہے؟ یہاں نام اتنا بلند کیا کہ ساری کائنات کے رتبے ایک طرف اور آپ کا رتبہ ساری کائنات سے بڑھا کے رکھ دیے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ میری قوم مانگتی ہے پانی، پانی نہیں ہے اس جگہ پر. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اضرب بعصاک الحجر، یہی لاٹھی اپنی پتھر پہ ماریے. پتھر پہ ماری، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے. اور جس نے پانی پینا تھا وہ قریب آ گئے. وہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے اپنا چشمہ چن لیا، منتخب کر لیا. دیکھ میرے نبی کی شان، موسیٰ پتھر پہ لاٹھی مارے تو پتھر سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، لیکن ایک موقع پہ پانی کی جب کمی ہو گئی، نبی کریم کے ساتھ کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود ہیں. آپ سے شکایت کی یا رسول اللہ پانی کم پڑ گیا ہے. فرمایا کہیں سے کسی کے پاس ہے تو لے آؤ. پتہ کیا تو ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی ایک بندے کے پاس موجود تھا، اور میرے نبی کریم نے اپنا دست مبارک اس پیالے کے اندر ڈالا، انگلیاں مبارک جب اندر ڈالی باہر نکالی. دیکھ میرے نبی کی شان، اللہ نے میرے نبی کی 5 انگلیوں میں سے 5 چشمے جاری کر دیے. سے چشمے نکلے اور یہاں پانی کی کمی پڑے تو انگلیوں سے چشمے جاری کر. اللہ ادھر والی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر. ادھر ایک شان والا پیغمبر ہے، نام ہے سلیمان علیہ السلام. اللہ نے ان کو تخت دیا، ہوا ان کے تابع کی، اور جب وہ اسے اڑا کے لے جاتے ہیں 1 مہینے کی مسافت کا لمبا سفر وہ ہوا صبح کے وقت میں طے کر دیتی ہے، اور شام کے وقت بھی 1 مہینے جتنا لمبا سفر طے کر دیتی ہے. ادھر سلیمان پیغمبر کی باری آئی تو اللہ ہوا کو 1 مہینے کی مسافت دور لے جانے کا حکم دے، اور پیغمبر بڑی شان و شوکت سے تخت پہ بیٹھ کے پہنچ جائے. لیکن جس وقت میرے نبی کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى.
حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے جب معراج کروانے کی باری آتی ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ لے گیا اپنے خاص بندے کو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، جس میں 7 آسمان رستے میں آئے اور وہ کراس ہو گئے، 7 آسمانوں کو کراس کرنے کے بعد سدرہ تک لے گیا اور پھر واپس بھی لے آیا، اور اللہ کہتے ہیں لیلن، وقت تو کوئی نہیں لگا، وہ پوری رات کوئی نہیں لگی، وہ رات کا بھی تھوڑا سا حصہ لگا کہ ہم نے اپنے مکے کے در یتیم کو، حتیب میں سوئے ہوئے کو اٹھایا اور جگایا اور وہاں سے مسجد اقصی پہنچایا۔ مسجد اقصی کے براق کے ذریعے ہم نے انہیں ایسے مکان تک پہنچایا جو لا مکان ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہاں سے سیر کروا کے واپس بھی لے کے آیا۔ یہی تو میرے نبی کی شان ہے۔ کوئی عرض نہیں اگر آپ کا بیٹا بہت ہو گیا، انا آتینا کل، بولو تو صحیح، کوثر جو دے دیا۔ ایک معنی مفسرین نے کیا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی جی آپ کو جماعت صحابہ عطا کر دی ہے۔ الکوثر سے مراد صحابہ، کون؟ آپ کا ایک بیٹا فوت ہوا تو کوئی حرج نہیں، ابو بکر تو دے دیا ہے، عمر جیسا جان نثار تو دے دیا ہے، عثمان جیسا حیادار تو دے دیا ہے، علی جیسا وفادار تو دے دیا ہے، بلکہ شروع میں تو یہ چند تھے، لیکن جس وقت حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ کے سامنے 1,44,000 کا مجمع صحابہ کا موجود، 1,44,000 صحابہ کا مجمع حضور کے سامنے میدان عرفات میں موجود۔ یہ ہے الکوثر کہ جو کام یہ کہتے ہیں کہ بیٹے کے فوت ہونے سے ختم ہو گیا، اب کوئی نہیں تیرا نام لیوا، اس لیے یہ تانے دیتے ہیں آپ کو، اے میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو جائیے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو وہ صحابہ دیے جن کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا، دی اذان نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، جو دنیا کے چپے چپے خطے خطے ملک ملک شہر شہر کریا کریا پہنچ گئے، اور جہاں سے گزرتے گئے میرے نبی کا جھنڈا بلند کر دیا، ایک موقع پہ سمندر پار کر کے اگلی آبادی میں جب پہنچے، پھر وہاں بھی آبادیوں کو پار کرتے کرتے علاقے ملک فتح کرتے کرتے پھر آگے دیکھا کہ کالا پانی ہے، اس موقع پہ صحابی کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہ مجھے پتا کوئی نہیں کہ اس سے آگے بھی تیری کوئی مخلوق رہتی ہے یا نہیں، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس کالے پانی کو چیر کر بھی تیرے محمد کا نام وہاں پہنچا دیتا۔ کوئی حرج نہیں اگر عبداللہ بہت ہو گیا، ابراہیم بہت ہو گیا، قاسم بہت ہو گیا، اگر آپ کے بیٹے بہت ہو گئے کوئی حرج نہیں، میرے محبوب تسلی رکھیے، انا آتیناک الکوثر جو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک معنی مفسرین نے کیا الکوثر سے مراد قرآن پاک، کیا ہے؟ قرآن پاک، اور قرآن کے متعلق فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ
میرے نبی پریشان نہ ہو جائیے، اگر عبداللہ فوت کیا ہے تو قرآن تو دے دیا ہے، یہ پورا قرآن ثنا خوان محمد الرسول اللہ ہے، یہ پورا قرآن تیری تعریفیں کرنے والا، کیونکہ اسی قرآن میں میں نے تیرے چہرے کا بھی ذکر کر دیا، اسی قرآن میں میں نے تیری زلفوں کا بھی ذکر کر دیا، اسی قرآن میں نے تیرے ہاتھوں کا بھی ذکر کر دیا، اسی قرآن میں نے تیرے سینے کا بھی ذکر کر دیا، اسی قرآن میں نے تیرے شہر کا بھی ذکر کر دیا، اسی قرآن میں نے تیرے اخلاق کا ذکر کر دیا، اسی قرآن میں نے تیرے کردار کا ذکر کر دیا، اسی قرآن میں نے تیری ازواج کا ذکر کر دیا، اسی قرآن میں نے تیری بنات کا ذکر کر دیا، اسی قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ تیری تعریفیں ہی تعریفیں، پہلے پارے سے لے کے آخری پارے تک، ہر پارے میں جب آپ کا ذکر ہے، اور میرا قانون ہے کہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا، تو پھر میرے پیغمبر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اگر قرآن قیامت تک باقی رہے گا تو تیرا شان بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن میں آپ کا شان ہے، قرآن کو میں کہہ رہا ہوں وہ قیامت تک باقی رہے گا، جب قرآن باقی تو اسی قرآن کے ذریعے آپ کا شان بھی باقی۔ انا اعطیناک الکوثر، آپ کو کوثر دے دیا ہے میرے پیغمبر، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ایک معنی کوثر کا، حوض کوثر کچھ عام لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، میں نے اضافی معنی بیان کر دی، یہ وہ مشہور معنی حوض کوثر کے، ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دی۔ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، جنت کی دو نہریں، ایک سلسبیل اور ایک کوثر، تو ویسے تو چار ہیں، لیکن الگ قوموں کو ملے گی نا، پانی کی اور ایک نہر، لیکن یہ اور شاندار، اس کا ایک نالا جنت سے نکل کر آ رہا ہے میدان محشر میں، پانی کی جو کوثر نہر ہو گئی اور اس سے ایک نالا نکالا، اور اس نالے کو کہاں ڈالا؟ میدان جہاں پہ انسانوں کو جمع کر کے اللہ حساب کتاب لے گا، وہاں ایک حوض ہے، اس نالے کو اس حوض میں ڈالا، یہ ہے حوض کوثر۔ اور میرے نبی کریم نے فرمایا حوضی مسیرت شہر و زوایا سوا، میرا جو حوض ہے اللہ نے مجھے عطا کیا میدان معاشر میں اپنے امتیوں کو پلانے کے لیے، سیراب کرنے کے لیے، وہ اتنا بڑا حوض ہے کہ ایک مہینے کی مسافت جتنا لمبا اس کا ایک کنارہ ہے، اور زوایاہ سواؤن، اور اس کے چاروں کونے برابر ہیں، یعنی مربع شکل کا، اور اس کے اندر جو پانی ہے فرمایا احلا من العسل، اتنا تو شہد بھی میٹھا نہیں جتنا حوض کوثر کا پانی میٹھا ہوگا، ابیض من اللبن، اتنا دودھ سفید نہیں جتنا حوض کوثر کا پانی سفید ہوگا، اطیب من المسکی، اتنی تو کستوری بھی خوشبودار نہیں جتنا وہ پانی خوشبودار ہوگا، اور کیزانہ کنجوم السماء، اس کے جو پیالے ہیں آب خورے ہیں جن کے ذریعے میں بھر بھر کے اپنی امت کو پلاؤں گا، فرمایا ان پیالوں کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر، جو اس سے پی لے گا، من شرب منها لا يظمأ ابدا، لا يظمأ بعده ابدا، جو ایک دفعہ اس سے پی لے گا میرے ہاتھوں سے جام کوثر
سے وہ پئیں گے جنہوں نے قرآن والے کوثر سے پانی پیا ہوگا۔ اور ایک کوثر میرے نبی کو دنیا میں دے دیا گیا قرآن کی شکل میں، یہ بھی کوثر ہے وہ بھی کوثر ہے، یہ بھی کوثر وہ بھی کوثر، اسی کا تو اللہ ذکر کرتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کوثر سے جنہوں نے پانی پیا دنیا میں انہی لوگوں کو قیامت والے دن حوض کوثر سے بھی پانی ملے گا۔ لیکن جو دنیا میں اس کوثر کو بند کر کے رکھ دے، اپنے مولوی کی بات آگے کرتا ہے، اپنے پیر کا فرمان آگے کرتا ہے، اپنے مرشد کی بات کو ترجیح دیتا ہے، اپنے اکابرین کی بات کو آگے رکھتا ہے، قرآن کو پیچھے کرتا ہے، جو دنیا میں قرآن کے والے کوثر سے پانی نہ پیے گا وہ قیامت میں بھی محروم ہو جائے گا۔ اس لیے اگر حوض کوثر سے پانی پینے کا ارادہ ہے، آج وقت ہے کہ اس قرآن والے کوثر سے اپنا تعلق پیدا کر، قرآن کو پڑھا کر، قرآن سے محبت کیا کر، قرآن کو چوما کر، قرآن کا ترجمہ پڑھ، قرآن کی تفسیر پڑھ، قرآن کے احکام سن، قرآن کے مطابق اپنا اوڑھنا بچھونا بنا۔ اگر تو دنیا قرآن کے مطابق گزارے گا، محمد کا رب تجھے محمد پاک کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب کرے گا۔ لوگ آ رہے ہوں گے پانی پینے کے لیے، قریب جب آئیں گے تو میں دیکھوں گا کہ میری امت آ رہی ہے، میں جلدی جلدی پیالے بھرنے لگوں گا کہ وہ آ رہے ہیں، میں تیاری کروں۔ لیکن جس وقت میں اوپر دیکھوں گا تو اللہ درمیان میں پردے ڈال دے گا، میں کہوں گا میرا مالک یہ کون ہے، ان کو کیوں ہٹا دیا، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، اصحابی اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، میری امتی ہیں، اے اللہ ان کو کیوں روک دیا ہے، ان کو آنے دے۔ اور اوپر سے اللہ فرمائے گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محبوب آپ کو پتہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کے اندر بدعتوں کو شامل کیا تھا۔ جس وقت میرے نبی کو پتہ چلے گا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں تو میرے نبی فرمائیں گے اے میرے اللہ مجھے چونکہ پتہ نہیں، کیونکہ غیب کا علم جاننے والا تو ہے، مجھے پتہ نہیں کیونکہ حاضر ناظر صرف اکیلا تو ہے، اس لیے مجھے پہلے پتہ نہیں تھا تو میں نے تیاری کی ہے۔ اب جب کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میرے دین کا حلیہ بگاڑنے والے، اب میں تجھ سے کہتا ہوں سوہکن لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑا ہے، اے اللہ ان کو دفع کر، مجھ محمد سے بھی دور کر اور حوض کوثر سے بھی محروم کر۔